بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب الحمزتین من کلمتن، یہ باب ہے جب دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہوں، جب دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں، اس میں قراء کے قواعد کا بیان ہے۔ اس باب میں 19 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں؟ 19۔ آگے تقریباً کوئی 4-5 باب ایسے ہیں جو حمزہ کے اوپر ہیں، دو حمزے میں آ جائیں گے، پھر بعد میں حمزہ کے اندر جو ہے نا وہ تسہیل، درمیان والا حمزہ آ جائے گا۔ یہ سارے تقریباً 4-5 باب ایسے ہیں کہ جو کس کے اوپر ہیں جی؟ حمزہ کے قواعد کے اوپر ہیں۔ آج کا جو ہے یہ ہے جب دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو۔ کب ہوں جی؟ ایک کلمہ میں جمع ہو۔ ایک کلمے کی تعریف دو قسم کی، ایک قاریوں کے نزدیک ہوتی ہے اور ایک صرفیوں کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ قاریوں کے نزدیک وہ ہے تعریف، کہتے ہیں کلمہ وہ ہوتا ہے جس کو وقف کے ذریعے ما بعد کے کلمے سے الگ کیا جا سکے، جدا کیا جا سکے، الگ الگ ہو جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کسی جگہ پہ وقف کیا جائے تو ما بعد سے اگلے کلمے سے الگ کر دینے کو، وہ جو الگ کیا جائے گا وہ کلمہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ یہ قراء کے نزدیک ہے۔ اانتم، یہ قاریوں کے نزدیک اانتم، امنتم، ٹھیک ہے جی، انزلا، یہ ایک کلمہ شمار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ شمار ہوتا ہے قاریوں کے نزدیک، قراء کے نزدیک۔ قراء بظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہراً جو شکل و صورت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری ہے جی اہل عرب، یعنی صرف نحو کی، صرفیوں اور نحویوں کی اصطلاح میں کلمہ کی تعریف وہ ہے کہ وہ کلمہ وہ ہوتا ہے جو جدا جدا معنی ظاہر کرے۔ جو کون سا ہوتا ہے؟ جو جدا جدا معنی ظاہر کرے۔ اب ان کے نزدیک کیا ہے؟ انتم، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے 3 کلمے ہیں۔ کیا ہیں جی؟ الگ ہے، آگے کیا ہے؟ ان، یہ الگ ہے، تم کیا ہے؟ یہ الگ ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ 3 کلمے ہیں۔ سمجھ میں آگی بات؟ اچھا جی، اب ایک کلمہ میں جب دو حمزہ جمع ہو جائیں اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ پہلا حمزہ متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو۔ پہلا حمزہ کون ہو؟ دوسرا کون سا ہو جی؟ ساکن ہو۔ یہ ابدال وجوبی والا آپ کو پتہ ہے جس طرح۔ تو دوسرا حمزہ وجوبی طور پر واجب ہے، اس کو بدلا جائے گا کس سے؟ حرف مد سے، حرف مد سے، حرف علت سے وہ کیا کیا جائے گا؟ وہ بدلا جائے گا۔ اچھا جی، اب دوسری یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے اس میں اگر الف کے بعد ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو پہلا ہے دوسرا حمزہ وجوبی طور فتح کے بعد، جیسے آمنا، اصل میں کیا تھا؟ آمنا تھا نا، تو پہلا حمزہ متحرک، دوسرا تو پھر کس سے بدلا جائے گا؟ یہ ما قبل کی حرکت کے موافق حرف مد سے، یعنی الف سے بدلا جائے گا۔ اسی طرح ایمان، اصل میں کیا تھا؟ ایمان تھا، اب دوسرا حمزہ ساکن ہے نا، تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا جائے گا، یعنی یا مدہ سے بدلا جائے گا۔ ایسے ہی اوتمینا، اصل میں کیا تھا؟ دوسرا حمزہ کیا ساکن تھا، تو یہ کس سے بدلا جائے گا؟ ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے۔ کون سی حرف علت ہوگا؟ پھر واو مدہ ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ واو مدہ سے بدلا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں حمزہ متحرک ہوں، دونوں حمزہ کیا ہوں؟ یعنی دونوں مفتوح ہوں، دونوں مکسور ہوں، دونوں مضموم ہوں، یا پہلا مفتوح دوسرا مکسور ہو، پہلا مفتوح دوسرا مضموم ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے کے ساتھ
یہ ساری مثالوں کو دیکھا جا سکے، یعنی بہرحال یہ ہو کہ وہ ہوں متحرک، دونوں کیا ہوں؟ متحرک ہوں۔ اب جب دونوں متحرک ہوں گے تو ان کے بارے میں بات کریں گے کہ پھر کیا کرتے ہیں۔ دونوں کیا حمزہ متحرک کی بات ہو رہی، توجہ بھائی۔ اب یہ جو ابدال والا ہے نا، ابدال والا جس کو یعنی پہلا مفتوح دوسرا ساکن ہو، اس کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ انہوں کو اس کے باب میں ذکر کرنا چاہیے تھا تو آسان ہو جاتا، نہیں کیا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آسانی ہو جاتی۔ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے جی دوسرے باب میں، ٹھیک ہے جی، اس باب کے اندر اس کو ذکر کیا نہیں ہے جی۔ حمزہ مفرد کے اندر، حمزہ مفرد کے اندر جہاں ایک حمزہ ہے نا اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اس کے اندر اس کو 6 نمبر 12 کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے، باب حمزہ المفرد کے اندر۔ اب جب دو حمزہ کٹھے ہو جمع ہو جائیں ایک کلمہ میں، ان میں کیا اختلاف ہے اسی کے قواعد بیان ہوں گے۔ ابھی ساکن کی بات، یہ متحرک، دونوں متحرک ہوں، دونوں کیا ہوں؟ وہ الگ بات ہے کہ دونوں کی حرکت موافق ہو، یعنی برابر برابر ہو، یا دونوں کی جو حرکت ہے وہ مخالف ہو، یعنی پہلی کچھ ہو دوسری کچھ ہو، پہلی مفتوح ہو دوسری مکسور ہو، پہلی مفتوح ہو دوسری مضموم ہو، یا اس کا الٹ ہو، یا دونوں ایک جیسی ہو، دونوں مکسور ہوں، دونوں مضموم ہو، دونوں مفتوح ہوں، سمجھ آ گئی؟ بس بات کیا ہے؟ متحرک ہوں، کیا ہوں جی؟ اب یاد رکھیے گا اس کے اندر کہ یہ جو باب ہے نا اس کے اندر وہ تغیر بیان کریں گے، کیا کریں گے؟ تغیر۔ بھی کون تغیر کرتا ہے، کون تغیر نہیں کرتا، کون تحقیق کرتا ہے، کون تسہیل کرتا ہے، کون ابدال کرتا ہے، کون اس کے اندر دو حمزوں کو ایک حمزہ پڑھتا ہے، کون ایک حمزہ کی جگہ دوسرا حمزہ ملا دیتا ہے، کون دو حمزوں کے درمیان میں ایک الف پڑھتا ہے، یہ اس کے قواعد ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے قواعد ہوں گے کہ کون تسہیل کے ساتھ پڑھتا ہے، کون تحقیق کے ساتھ پڑھتا ہے، کون دو حمزوں کی جگہ پر ایک حمزہ پڑھتا ہے، اور کون ایک حمزہ کی جگہ پر کیا پڑھتا ہے؟ دو حمزے پڑھتے ہیں، اور کون ہے کہ جو دو حمزوں کے درمیان میں الف، جس کو ادخال الف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ بھی، اب دماغ حاضر رکھ کے بیٹھنا ہے۔ وتسہیل اخری حمزتین، اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہ بات پہلے حمزہ کی نہیں ہوگی، دوسرے حمزہ کی بات ہوگی۔ یہ تغیر ابدال یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تجوید کے اندر آپ لوگ اس چیز کا معلوم ہو چکا ہے کہ جو تغیر ہوتا ہے، جو تبدیلی ہے، وہ کس حمزہ میں ہوگی؟ پہلے حمزہ میں نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے آجمیون کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، تسہیل پہلے حمزہ میں بات نہیں ہے بلکہ دوسرے حمزہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ ابدال ہوگا تو دوسرے حمزے میں ہوگا، پہلے حمزہ کی بات ہے۔ یہاں پر بھی ایسے کہتے ہیں وتسہیل اخری حمزتین بکلمۃ سما وبذات الفتح خلفلی، خلفلی، ہاں جی، وتسہیل، اور کہتے ہیں تسہیل، اور اخری دوسرے حمزہ میں، کیا جی؟ دوسرے حمزہ میں، حمزتینی، وتسہیل اخری دوسرے میں، حمزتینی جب دو حمزہ کلمتن ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں۔ توجہ بھی، پھر وتسہیل، اور تسہیل ہوگی اخری دوسرے حمزہ میں، دوسرے حمزتینی جب دو حمزہ بکلمتن ایک کلمے میں جمع ہو جائیں۔ کن کے لیے جی؟ سما، کون ہے جی؟ نافع مکی بصری، نافع مکی اور بصری، وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، وہ دوسرے حمزے میں کیا کریں گے؟ تسہیل کریں گے جی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ انذرتہم میں، تو وہ دوسرے حمزے میں کیا کریں گے؟ وہ انذرتہم، جیسے آجمیون والی بات تھی، اس میں کیا کریں گے؟ وہ تسہیل کریں گے۔ ابھی ادخال کی بات نہیں ہے، وہ آگے سبق آئے گا، آگے اسی باب کے اندر آئے گا، لیکن ابھی دیر ہے، آگے آئے گا اس کا ذکر۔ ابھی فی الوقت کس کی بات ہے؟ صرف تسہیل کی اور تحقیق کی بات ہے۔ وبذات الفتح،
وبذاتل، اور کہتے ہیں جب دونوں مفتوح ہوں، جب دونوں حمزہ کیا ہوں خلفن، تو پھر کہتے ہیں اختلاف ہے لتجملا، کس کے لیے؟ حشام کے لیے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ تسہیل بھی ہوگی اور تحقیق بھی، تسہیل بھی ہوگی اور تحقیق بھی۔ اب اس کے مفہوم مخالف سے باقی کیا نکلے گا؟ باقی سارے تحقیق ہی کرتے ہیں، باقی کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ تسہیل کی ضد کیا ہے؟ تحقیق ہے۔ تسہیل کی کیا ہے جی؟ اب یہ یہاں سے معلوم ہو گیا آپ کو کہ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں ایک کلمہ کے اندر تو دوسرے حمزے میں تسہیل کون کرتے ہیں؟ سما۔ کون ہے جی؟ نافع، مکی، بصری۔ نافع، مکی، بصری یہ کیا کرتے ہیں؟ تسہیل کرتے ہیں۔ اور جب دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور دونوں مفتوح ہوں، دونوں کیا ہوں؟ مفتوح ہوں، اس وقت حشام کیا کرتے ہیں جی؟ خلفن، ان کے لیے کیا ہے؟ تسہیل بھی ہے اور تحقیق، تسہیل بھی اور تحقیق بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ان میں پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ حمزہ پہلا کون سا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، اور دوسرا مفتوح، مضموم اور مکسور تینوں طرح کا ہوگا۔ پہلا حمزہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ بات یاد رکھنا کہ دونوں مفتوح ہوں پھر یہ قواعد ہیں، دونوں مکسور ہوں پھر یہ قواعد ہیں، دونوں مضموم ہو پھر بھی یہ قواعد ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ لیکن دونوں مضموم ہو، یہ مثال بہت کم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مثال بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ قرآن کریم میں یہ ہو ہی نہ کہ دونوں مضموم حمزہ ایک ساتھ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کی حرکت مخالف ہوگی، یعنی پہلا اگر مفتوح ہوگا دوسرا مکسور ہوگا، دوسرا مضموم ہوگا، پہلا یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلا مکسور ہو دوسرا مفتوح ہو، پہلا مکسور ہو اور دوسرا مضموم، اس طرح نہیں، بلکہ پہلا ہمیشہ کیا ہوگا؟ پہلا حمزہ کون سا ہوگا جی؟ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بات سمجھیے گا، یہ تخفیف، یہ تسہیل سے مراد کیا ہے؟ تخفیف۔ تسہیل سے مراد کیا ہے؟ تخفیف۔ کیا ہے جی؟ اب تخفیف کے دو معنی ہوتے ہیں۔ تخفیف کے معنی کیا ہے؟ ایک تو ہے تسہیل، اس کا معنی کیا ہے؟ تسہیل بھی کہتے ہیں، ابدال، یہ سارا جو تبدیلی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخفیف۔ تغیر، تخفیف بھی کہتے ہیں، تغیر بھی کہتے ہیں، دونوں معنی ایک ہی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی آسان کرنا۔ تو آپ کو پتہ ہے ابدال کیوں کیا جاتا ہے؟ آسانی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تسہیل کیوں کی جاتی ہے؟ آسانی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے نا۔ اب اس کے معنی ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی تسہیل کے، اور ایک ہیں لغوی معنی۔ ایک کیا ہے؟ اب جو بسا اوقات کسی جگہ پہ تسہیل سے لغوی معنی مراد ہوتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ لغوی تخفیف مراد ہوتی ہے، اور کسی جگہ لغوی تخفیف نہیں ہوتی۔ جیسے باب الحمزہ میں آ جائے گا، وہاں پر تسہیل سے مراد یہ تسہیل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تخفیف ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ تسہیل کا آئے گا باب حمزہ کے باب میں، حمزہ حشام کے باب میں کس کی بات آئے گی؟ تخفیف کی۔ کس کی بات آئے گی؟ ہاں جی، لفظ کون سا ہوگا؟ تسہیل ہوگا، لفظ کون سا ہوگا؟ لیکن اس تسہیل سے مراد تخفیف ہوگی، آسانی ہوگی۔ یہ تسہیل بین نہیں ہوگی، درمیان۔ تسہیل کا معنی یہ ہوتی ہے نا، تسہیل کے دو یعنی حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا، نہ حمزہ خالص رہے اور نہ درمیان پڑھنا، ایسے ہی نا۔ اور ابدال کیا ہوتا ہے؟ اس حرف مد کو وہ حمزہ کو کیا کرنا؟ حرف مد سے بدل دینا۔ اور تحقیق کیا ہے؟ دونوں کو واضح کر کے، صاف کر کے، سختی کے ساتھ دونوں حمزوں کو کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب یاد رکھنا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا وَبِذَاتِ الْفَتْحِ خُلْفٌ لِتَجْمُلَا، یعنی أَنْتُمْ، اس میں پھر حشام کے لیے کتنی وجہ ہو جائیں گی؟ دو وجہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب أُنزِلَ میں جو ہے
یہ تسہیل تو سما والے کریں گے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تسہیل سما والے تسہیل القیہ میں بھی یہ کیا کریں گے اذا اینا، اس میں بھی کیا کریں گے وہ اذا، ٹھیک ہے، اس میں بھی تسہیل ان کے لیے دوسرے حمزہ میں ہوگی. توجہ بھائی. وقل الفا عن اہل مصر تبدلت لورش وفی بغداد یروى مسہلا، اور کہہ تو کہ وقل کہہ تو الفا ذات الفتح عن اہلی، ٹھیک ہے، وہ ذات عن اہلی، اہل مصر نے، اہل مصر کے یہاں مصر تبدلت، مصر تبدلت، انہوں نے کیا کی ہے الف سے ابدال کیا، انہوں نے کیا کیا الف سے وقل الفا عن اہل مصر تبدلت، وہ کہتے ہیں کہ جب دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، اہل مصر نے، اہل مصر نے ان کے لیے ورش کے لیے ابدال کیا، آگے آ رہا ہے ورش، ورش کے لیے کیا کیا ہے ابدال کیا ہے. کس طرح ابدال کیا جی؟ جیسے انتم میں نے تو کیسے پڑھیں گے انتم، کیا کر لیں گے دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دیں گے؟ حرف مد سے، حرف مد سے بدل دیں گے نا. تو پھر حمزہ کے بعد کیا آ جائے گا؟ الف آ جائے گا، آگے کیا نون ساکن آ جائے گا، تو پھر کون سی مد بن جائے گی؟ مد لازم، مد لازم بن جائے گی، مد لازم. کون سی ہوگی مد لازم؟ مد لازم کلمی مخفف. کیا ہو جائے گی مد لازم کلمی؟ تو اس کی مقدار آپ کو پتہ ہے کتنی ہے جی؟ پھر طول، اس کی مقدار کتنی ہے جی؟ طول ان کے لیے پھر مد ہو جائے گی. گویا معلوم ہوا ورش کے لیے پھر جب دو حمزہ جمع ہو جائے نا ایک کلمے میں، دو وجہ ہو جائیں گی. ایک تو تسہیل انتم اشد، ٹھیک ہے، دوسری انتم، آگے میم جمع ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ابدال. کیا ہوگا جی؟ اور وفی بغداد یروى مسہلا، اور کہتے ہیں اہل بغداد نے، اہل دو گروہ، ایک اہل مصر ہیں اور دوسرے کون سے اہل یروى روایت کی ہے مسہلا، کس کے ساتھ؟ تسہیل کے ساتھ روایت کی ہے. یعنی حمزہ ثانیہ جب مفتوح ہو، حمزہ ثانیہ کیا ہو؟ پہلا تو مفتوح ہی ہوگا نا، دوسرا کیا ہو؟ مفتوح، دوسرا کیا ہو جی؟ ورش کے لیے اس میں تغیر کس طرح کا ہوگا؟ اس میں ورش کے لیے روایت مختلف ہیں. مصریوں کی روایت میں وہ الف سے بدلا جائے گا، مصریوں میں کس میں بدلا جائے گا؟ الف سے، جیسے ہم نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنا ہے. اور بغدادیوں کے لیے اس میں تسہیل بین بین ہوگی، اس کے لیے کیا ہوگی؟ تسہیل بین بین ہوگی. اچھا جی، جیسا کہ حمزہ ثانیہ مضموم مکسور میں بھی ہے، یعنی دوسرا حمزہ مضموم بھی ہوگا مکسور بھی ہوگا، تب بھی اس میں کیا ہوگی؟ تسہیل ہوگی. کیا ہوگی؟ آگے تسہیل ابدال بالالف کے ساتھ. یہ بات یاد رہے کہ اگر اس حمزہ مبدلہ کے ایک بات یاد رکھنا، اب کہتے ہیں یہ دوسرا حمزہ ہے نا، اس کو الف سے بدلا ہے نا، اس کے بعد اگر ساکن حرف ہو، اگر کیا ہو؟ ساکن حرف ہو، تو پھر جا کے طول مقدار ہوگی، مد کون سی بن جائے گی؟ مد لازم کلمی، تو طول مقدار ہوگی. اگر اگلا جو حمزہ کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ساکن ہی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ پھر طول ہوگی، پھر ہوگی طول، بولو بھی، پھر طول نہیں ہوگی، پھر صرف قصر ہوگی. کیا ہوگی؟ صرف آن. مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں آلیدو، جیسے کیا ہے؟ تو کیسے بنے گے؟ آلیدو، آلیدو کیا بنایا جائے گا؟ آلیدو، بس اس میں قصر ہوگی. اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہاں پہ ہوگا؟ تو وہاں پہ جہاں پر کیا ہے؟ دوسرا حمزہ جو مفتوح ہے اس کے بعد کیا ہو؟ اگلا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، ٹھیک ہے. اور جب دوسرا حمزے کے بعد اگلا حرف ہو ہی متحرک، تو پھر اس کے اندر کیا ہوگی؟ صرف قصر ہوگی. کیا ہوگی؟ قصر ہوگی، اس کے اندر وہ وجہ نہیں ہوگی جی. اچھا، اس طرح امین تم کیا ہے جی؟ تو کیا پڑھیں گے؟
ایک تو ان کے لیے یہی ہوگی آمین تم، دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، ٹھیک ہے، کہاں سے نکلے گا جی؟ وتسہیل اخری حمزتین بکلمتین، سما سے، کہاں سے نکلے گا؟ اور دوسرا ان کا کیا نکلے گا جی؟ ابدال، وقل الفا عن اہل مصر تبدلت سے، وہ کیا کریں گے؟ ابدال کریں گے۔ تو پھر کس طرح پڑھے جائیں گی؟ آمین تم، کیا پڑھیں گے؟ آمین تم پڑھیں گے۔ اب بات کو سمجھیے کہ کیا اس میں پھر مد بدل ہوگی؟ جی مد بدل ہوگی؟ نہیں ہوگی، مد بدل نہیں ہوگی جی۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اصلی نہیں ہے، الف اصلی بلکہ الف کیا ہے؟ عارضی ہے، جو ابدال ہوا ہے نا، جو حمزہ سے بدل کے، حمزہ سے، اس وجہ سے اس کے اندر مد بدل، یہ یاد رکھنا بات، اس کے اندر مد بدل بس صرف ابدال اور تسہیل اس کے اندر ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب ایک بات یاد رکھیے گا جی، ان کلمات، یہ تو ایک بات ہے وصلن کی بات ہے، اب کہتے ہیں اگر وقف کیا جائے نا ان کلموں کے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ اب کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آرائیت ہے، کیا ہے لفظ آرائیت پر وقف کی صورت میں ابدال ٹھیک نہیں ہے بلکہ تسہیل ہوگی، کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا جی، بلکہ تسہیل کو بہتر قرار دیا، کیا کیا؟ تسہیل کو۔ اب اس کی وجہ بیان کریں، کہتے ہیں ابدال اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وقف کی وجہ سے 3 حروف ساکن ہو جائیں گے۔ 3 حروف کیا ہو جائیں گے؟ آرائیت، اس طرح نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ آرائیت، آرائیت، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا گا کہ ان کے علاوہ باقی سارے کیا کرتے ہیں دوسرے حمزے میں؟ تحقیق، دوسرے حمزے میں کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی معلوم ہوا نا، یہ تسہیل والے پڑھ لیں تو پھر باقی کیا کریں گے؟ وحققها فی فصلت صحبۃ اعجمی والاولی اسقطن لتسہلا، وحققها، توجہ بھائی، اب اگلی یہ کلمات، مختلف جو کلمات ہیں نا ان کا ذکر کریں گے، جو متفق باتیں وہ معلوم ہوں گی کہ دوسرے ہم جب 2 حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو یہ تسہیل کرنے والے ہیں، باقی معلوم ہو گیا، بس بات ختم ہوگی، باقی سارے کیا کریں گے؟ تحقیق کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، پتہ چل جائے گا کچھ اشعار کے بعد کہ پھر ان 2 حمزوں کے درمیان میں کچھ ادخال الف بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الف بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ جو تسہیل کرنے والے وہی ہوں گے۔ یہاں پر جو بات ہے تسہیل اور کس کی ہے؟ تحقیق، تسہیل اور تحقیق اور ابدال کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، 2 حمزوں کے درمیان نہیں بلکہ 2 حمزوں کی بات تھی، کس کی؟ 2۔ اب کہتے ہیں وحققہ، اور تحقیق کے ساتھ پڑھا ہے، فی فصلت، کس میں؟ سورت فصلت، کون سی ہے سورت؟ حامیم السجدہ، کس طرح شروع ہوتی ہے؟ پڑھو، کتاب فصلت، لفظ آ گیا نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورت فصلت کہتے ہیں۔ وحققہ، اور تحقیق کے ساتھ پڑھے، فی فصلت، سورت فصلت کو، سورت فصلت میں جو لفظ ہے صحبہ، کس نے؟ حمزہ کسی اور شعبہ نے، کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جب 2 حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو رہے ہیں، کس میں جی؟ سورت فصلت کے اندر کون سا کلمہ ہے؟ اعجمی، کون سا؟ اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھا کس نے جی؟ حمزہ کسی اور، وہ کیا کریں گے؟ اعجم، وہ تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، حمزہ کسی اور شعبہ، والاولا، والاولا، اور کہتے ہیں جو پہلا حمزہ ہے، 2 حمزہ ہے نا، اسقطن، اس کو ساکت کر دیا، حذف کر دیا، نہیں پڑھا، اس کو نہیں پڑھا، کس نے جی؟ لتسہلا، کس نے؟ حشام نے، کس نے؟ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اعجمی، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صحبہ کیا پڑھتے ہیں؟ اعجمی،
حشام کیا پڑھتے ہیں؟ اعجمیون. بات سمجھ آ گئی. اور باقیین کیا کریں گے پھر؟ تسہیل ہوگی. کتنی روایت اس میں ہو جائیں گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا جی. اور ورش کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے ورش کے لیے کیا ہوگی؟ ورش کے لیے کیا ہوگی؟ اس کے لیے تو دو ہیں نا. کون سی جی؟ تسہیل اور ورش کے لیے تسہیل اور ابدال ہو جائے گی، اور باقیوں کے لیے تسہیل ہو جائے گی. کتنی ہو جائیں گی؟ دو روایتیں یہ ہو گئی، اور ایک حمزہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حشام کے لیے کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی. اور تحقیق والوں کے لیے صوبہ کے لیے کتنی ہوگی؟ 4 روایتیں. اس میں کتنی روایتیں بن جائیں گی؟ 4 بن جائیں گی. ٹھیک ہو جی. وہ حمزہ تو اور کہتے اور حمزہ اور اذهب تم کے کس کے جی؟ اذهب تم کا جو حمزہ ہے فی الاحقاف کس میں ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی کلی اصول نہیں بیان کریں کہ پورے قرآن کے اندر یہ اصول ہے، بلکہ یہ کون سے جزوی ہیں. یہ کون سے اصول ہیں؟ جزوی اصول ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھا تھا پیچھے کہ جو قید لگ جائے گی تو وہ صرف اسی جگہ کے ساتھ خاص ہوگی، کسی اور جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، صرف اس جگہ کے ساتھ کیا ہوگی؟ خاص ہوگی. فی الاحقاف یہ قید لگ گئی. یہ کیا لگی ہے؟ اذهبتم. لفظ کون سا آتا ہے جی؟ اذهبتم طیباتکم. کہتے ہیں شفعت. کیا کیا جی؟ شفعت، جفت کیا ہے، شامل کیا ہے. ایک اور حمزے کو اس کے اندر کیا کیا؟ اذهبتم میں شامل کیا ہے. کیا کیا جی؟ شامل کیا ہے. باخرى دوسرے حمزے کی آمیزش کی ہے. کما کون ہے جی؟ شامی. دامت کون ہے جی؟ مکی. یعنی مکی اور شامی وصالاً کہتے یوں ہی ان کی قرات پہنچی ہے، موصلہ اور ایسی ہی انہوں نے پہنچائی ہے. ان کے بعد ایسے ہی روایت یہ قرات پہنچی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ موصلہ ایسے ہم تک پہنچائی ہے. ان کے لیے 2 حمزہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے ان کے لیے؟ 2. ان کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ وہ کیا پڑھیں گے؟ اذهبتم. وہ کیا پڑھیں گے؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے مکی دال سے کون ہے؟ مکی ہے نا. مکی کے لیے پھر سما ان کے اوپر یہ اصول ان کا فٹ ہوگا. کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ وتسہیل اخری. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں. سامنے آگے بات جی. حمزہ سے پہلے ایک اور حمزہ مفتوحہ کو عمل کریں، یعنی اس میں کیا کریں گے؟ وہ مکی اور شامی کی روایت میں اذهبتم کے شروع میں ایک اور حمزہ کو وہ کیا کریں گے؟ شامل کریں گے. سمجھ آ گئی نا جی؟ تو پھر ان کے اپنے اصول کے مطابق کیا ہوگا؟ مکی ثانیہ میں تسہیل بلا ادخال. اب آ جائے گا ادخال نہیں کرتے، یہ صرف تسہیل کریں گے. دوسرے حمزے میں کیا کریں گے؟ تسہیل کریں گے. اور شامی کا پھر 2 اختلاف ہو گئے نا. حشام کیا کریں گے؟ فتح کی صورت میں ان کے لیے حشام کے لیے کیا ہوگی؟ تحقیق اور تسہیل ہوگی. تسہیل اور تحقیق. تسہیل اور آگے آئے گا وہ پھر ان 2 حمزوں کے درمیان میں ادخال معلق بھی کرتے ہیں. اعجم مثال کے طور پہ وہ ایسا کریں گے اعجمیون. وہ کیا پڑھیں گے؟ اعجمی نہیں بلکہ اعجمیون. وہ کیا کریں گے؟ حمزہ کے یعنی دوسرے حمزہ میں کیا کریں؟ وہ ادخال الف. وہ کیا کریں گے؟ ادخال الف کریں. اعجمیون یعنی وہ دوسرے حمزے میں ادخال الف بھی پڑھیں گے. کیا کریں؟ الف کو شامل بھی کریں گے. اب ابن زکوان کیا کریں گے؟ وہ تحقیق. وہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ صرف ان کے لیے صرف کیا ہوگی؟ اب بات کو سمجھے گا. اذهبتم میں کتنے قراتیں ہو جائیں گی؟ اب آگے مکی صاحب کیا کرتے ہیں جی؟ دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی. دوسرے حمزے میں ان کے لیے کیا ہوگی؟ تسہیل ہوگی. کیا ہوگی؟ کیسے وہ پڑھیں گے؟ اعجمیون. اعجمیون جس طرح اعجمیون پڑھتے. لفظ کدھر ہے؟ اذهبتم. لفظ کون سا ہے؟
अज़हबतुम पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे। अब शामी के लिए, हशाम के लिए 2 वजह हो जाएंगी। उसके लिए क्या वजह हो जाएंगी, एक तहकीक के साथ आगे आएगा इदखाल माल अलिफ। इदखाल माल अलिफ 2 हमज़ा भी पढ़ते हैं और साथ में दूसरे हमज़ा में वो क्या करते हैं, इदखाल भी करते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं जी, तस्हील भी उनके लिए है। उनके लिए क्या है, तस्हील, उनके लिए भी 2 वजह हो जाएगी। अब तीसरी रिवायत किसके लिए जी, तीसरी रिवायत होगी जनाब इब्न ज़कवान के लिए। वो 2 हमज़ा पढ़ते हैं और दोनों में तहकीक करते हैं, दोनों में क्या करते होंगी, 3 रिवायतें होगी। चौथी रिवायत हो जाएगी बाक़ीयीन के लिए, वो क्या पढ़ते हैं, 1 हमज़ा, वो क्या पढ़ते हैं, अज़हबतुम, क्या पढ़ते हैं वो, अज़हबतुम। तो किस तरह रिवायतें बन जाएगी, एक अज़हबतुम, दूसरी अज़हबतुम, और तीसरी कैसी होगी, ये हशाम के लिए अज़हबतुम, और कौन सी होगी, इबदाल के साथ, तस्हील के साथ होगी। फिर अज़हबतुम, वो फिर क्या करेंगे, इबदाल भी करेंगे, वो क्या करेंगे, इबदाल भी करेंगे। समझ आ गई बात जी। वफ़ी नूना, और कहते हैं सूरत नून में, सूरत फ़ी अनकाना, किस तरह है, अनकाना ज़ा मालिन व बनीन, और कहते हैं अनकाना में शफ़ा, क्या किया जी, अनकाना शफ़ा क्या किया है, शामिल किया है, या इसमें जुफ्त बनाया है, इजाफ़ा किया है, ठीक है। दूसरे हमज़े का क्या किया है, इजाफ़ा किया, किसने, हमज़ा, तो इमाम व शुअबा और शोबा। ऐज़न, और कहते इसी तरीके के साथ, ऐज़न इसी तरीके के साथ। वद दिमश्की, और कौन है जी, दिमश्की कौन है, जी दिमश्की कौन है जी, इन्होंने क्या किया, 2 हमज़ा पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, अनकाना तो क्या पढ़ेंगे, यानी 2 हमज़ा बन जाएंगे। अब अगली बात और है, हमज़ा शोबा और शामी ने, और फ़र्क सिर्फ इनका ये होगा, हमज़ा और शोबा के लिए तहकीक होगी, क्या होगी, दोनों हमज़ा में क्या हो जाएगी, वो क्या पढ़ेंगे, अनकाना, क्या पढ़ेंगे, अनकाना ज़ा मालिन, और इब्न ज़कवान के लिए क्या होगी, तहकीक, क्या होगी, तहकीक और तस्हील, यानी पहले में तहकीक होगी, पहले हमज़ा में, दूसरे हमज़ा में क्या होगी, तस्हील होगी, दूसरे हमज़े में क्या होगी। कितनी रिवायतें हो गई हैं, 2 होगी ना, एक तहकीक वाली, दूसरी तस्हील वाली, दूसरी तस्हील हो जाएगी, यानी 2 हमज़ा इनके लिए जमा हो जाएंगे। तो फिर पहला, दूसरे हमज़े में तस्हील होगी ना, पहला को तहकीक के साथ पढ़ा जाएगा। हशाम के लिए फिर क्या हो जाएगा, तहकीक, जी जी तस्हील, उसके लिए क्या हो जाएगा, तस्हील सानी, दूसरे हमज़े में क्या होगा, उसके लिए तस्हील होगी। और बाकी यीन के लिए क्या होगा, 1 हमज़ा, क्या हो जाएगा, अनकान है ना, तो फिर हशाम के लिए 2 वजह हो जाएंगी, एक तहकीक होगी, एक क्या होगी, तहकीक के साथ, और दूसरी क्या हो जाएगी, तस्हील के साथ। वो कहाँ से निकलेगा, वबिदातिल फ़त्ही फुलफुल्ली तजमुला, उसके लिए कितनी वजह हो जाएंगी, 2 वजह, उसके लिए क्या हो जाएंगी, 2 वजह होगी। अनकाना क्या पढ़ेंगे वो, अनकाना, और दूसरी कौन सी होगी जी, इबदाल वाली भी हो जाएगी, उसके लिए क्या हो जाएगी, यही है ना, तहकीक वाली, एक तहकीक वाली और एक कौन सी होगी, तस्हील वाली, एक तहकीक वाली और एक कौन सी होगी, तस्हील वाली। अब जो तहकीक वाली है तो वो किसके साथ शामिल हो जाएंगे,
حمزہ اور شعبہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ لیکن فرق ہوگا. کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا یہ دوسرے حمزہ میں یہ الف پڑھتے ہیں، دوسرے حمزہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ الف پڑھتے ہیں. تو کتنی روایتیں ہو جائیں گی؟ حشام کے لیے 2 ہو جائیں گی. کون سی ہوگی؟ تسہیل مال ادخال اور تحقیق مال ادخال مال، اور ابن ذکوان ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے تسہیل ہوگی. اس کے لیے کیا ہوگی؟ کہاں سے نکلے گی؟ سما سے. کہاں سے نکلے گی؟ اس کے لیے تسہیل ہوگی. کتنی روایتیں ہو جائیں گی؟ 3. حمزہ اور شعبہ کیا کریں گے؟ دونوں حمزہ میں تحقیق بلا ادخال. کیا؟ کتنی روایتیں ہو جائیں گی؟ 4. اور باقی جن کیا کریں گے؟ 1 حمزہ. کتنی روایتیں اس میں ہو جائیں گی جی؟ 5 ہو جائیں گی. سمجھ میں بات آ گئی ہے جی؟